3 اسٹروک ان کو ہو چکے ہیں، 3 مرتبہ ان کو یعنی کہ فالج کا حملہ ان پر ہوا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یقین صاحب۔ جی، نام عمر، وزن شہر؟ نام خادم حسین، عمر خادم حسین، ماشاء 62، 62، وزن 11.5 اسٹون، 11.5 اسٹون۔ جی ٹھیک ہے، یہ بتائیے کہ کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ میں یورکشائر باٹلے سے۔ باٹلے سے، جی فرمائیے۔ جناب اسٹروک مجھے ہوا، 3 اسٹروک ہوئے، ہارٹ بائی پاس ہوا، میرے لیفٹ سائڈ کام 3 اسٹروک ہو چکے ہیں؟ جی ہاں۔ اچھا، لیفٹ سائڈ پہ ہوا، رائٹ سائڈ پہ باڈی کا کون سا حصہ متاثر ہوا؟ لیفٹ سائڈ، بازو اور ٹانگ۔ بازو اور ٹانگ متاثر ہوا ہے لیفٹ سائڈ۔ یہ اس کے علاوہ آپ کا بائی پاس بھی ہوا ہے؟ یہ ہارٹ بائی پاس بھی ہوا۔ اچھا، یہ بائی پاس کب ہوا اور اسٹروک کب ہوئے تھے؟ ان کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے؟ اسٹروک 10 سال بھی ہو گئے، 7 سال کے بعد ہارٹ بائی پاس ہوا۔ اچھا، 10 سال پہلے جو ہے آپ کو اسٹروک ہوا تھا، اور بائی پاس کب ہوا؟ 3 سال پہلے؟ نہیں، اب 5 سال ہو گئے، 4-5 سال تقریباً۔ بائی پاس کو 5 سال ہو گئے۔ جی۔ اچھا، اب کیا تکلیف محسوس ہو رہی ہے؟ ویسے میرے جو ٹانگ ہے اس میں کچھ جیسے کچھ محسوس اتنا نہیں ہوتا، چلنے پھرنے میں لیفٹ سائڈ پہ؟ جی لیفٹ سائڈ پہ۔ ہاں، وہ اصل میں فالج کی وجہ سے متاثر ہے نا وہ حصہ؟ جی، وہ اس میں تھی۔ آپ سے لاسٹ ٹائم میں نے بات کی تھی، آپ نے بولا تھا کہ وہ کیا ہے، زعفران کا پانی لینا، وہ بھی لیتا ہوں میں۔ آپ کو شوگر بھی ہے؟ جی، ڈائبیٹک بھی ہوں، کولیسٹرول بھی ہے، شوگر بھی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، شوگر بھی ہے، اور اس کے علاوہ میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں آپ کے بارے میں انشاءاللہ۔ جو ایک اور بات بتا دیں، میں انشاءاللہ بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفاء کلی شفاء تامہ نصیب فرمائے۔ خادم حسین صاحب، ان کی عمر 62 ہے، باٹلے سے انہوں نے کال کی، اور 11.5 اسٹون ان کا وزن ہے۔ 3 اسٹروک ان کو ہو چکے ہیں، 3 مرتبہ ان کو یعنی کہ فالج کا حملہ ان پر ہوا ہے 10 سال پہلے، اور اس کے بعد ان کو اس سے لیفٹ بازو اور یہ حصہ جو ہے لیفٹ حصہ متاثر ہوا ہے۔ بائی پاس جو ہے ان کو اس کے 5 سال ہو گئے تقریباً، بائی پاس بھی ان کو ہوا ہے۔ اب شوگر بھی ہے، اس کے حوالے سے کچھ بتلائیں۔ دیکھیں، اب ان کو کمزوری ہے، جو لیفٹ حصہ ہے وہ، اس پر ایک تو مساج کی ضرورت ہے، مساج کی ضرورت ہے۔ دوسرا، اگر آپ کے گھر میں بات ہے، گرم پانی ہے، اگر آپ کو بچے ماشاءاللہ اللہ رب العالمین نے اولاد کی نعمت دی ہے اور اولاد فربردار ہے، خدمت گزار ہے، تو اگر والد صاحب کو تقریباً کوئی آپ یعنی کہ یہاں ایک تو یہ پنک سالٹ ہے، پانی کے اندر ڈال کر خوب اچھی طریقے سے اس حصے کو خوب جو ہے نا مساج کریں۔ اگر تو وہاں پر اس والی مساج سے مراد یہ کہ پانی کے اندر تھوڑا سا اس حصے کو رکھیں، یعنی کہ آپ بات کے اندر بیٹھ جائیں پانی بھر کے، اور آپ کو کوئی پکڑ لے اور آپ کے سہارے میں تقریباً روزانہ دن میں 2 دفعہ یہ کریں، اس کے بعد مساج کر لیں۔ مساج کر کے اپنے اس حصے پر آپ جو ہے کوئی گرم قسم کی پٹیاں ملتی ہیں یا کوئی گرم حصہ جو ہے اس کے اوپر کوئی کپڑا باندھ دیں، اس سے انشاءاللہ العزیز وہ حصہ جو ہے آپ کا آہستہ آہستہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاؤں کے تلووں کا مساج کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ پاؤں کے تلووں کا مساج اور گردن کے پچھلا حصہ، اس کا مساج کرنا انتہائی ضروری ہے، اور اس کے مساج کے لیے میں نے بتلاتا ہوں ہمیشہ زیتون کا تیل، کلونجی کا تیل اور تل کا تیل، یہ تینوں تیل لے کر نیم گرم کر کے اس کا مساج کریں، یہ بہترین چیز ہے، اس سے انشاءاللہ کافی فائدہ ہوگا۔ اور کھانے کے لیے آپ کے لیے کیا ہے، کھانے کے لیے آپ میتھی دانہ استعمال کریں، رات کو سوتے وقت سے آپ کو شوگر بھی کنٹرول ہوگی، اور اس سے انشاءاللہ آپ کے جسمانی طور پر طاقت بھی محسوس کریں گے۔ لیکن اس میتھی دانے کے ساتھ آپ جو ہے اس کے اندر کاجو بھی ڈال سکتے ہیں، اور اس میں آپ جو ہے بادام بھی ڈال سکتے ہیں۔ پاؤڈر بنا لیں، یعنی 100 گرام میتھی دانہ لے لیں، 100 گرام میتھی دانے کا پاؤڈر بنا لیں، 100 گرام آپ بادام ڈال دیں، اس کا پاؤڈر بنا لیں، اور 100 گرام کاجو لے لیں، اس کا پاؤڈر بنا لیں، اور پاؤڈر بنا کر بلکہ اس میں آپ السی بھی شامل کر دیں، السی بھی آپ 100 گرام ڈال دیں۔ اس کا پورا ایک نسخہ تیار ہو جائے گا۔ صبح ناشتے کے بعد آپ اسے کھانا شروع کر دیں، رات کو سوتے وقت بھی اسے کھانا شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ یہ آپ کی کافی حد تک آپ اپنے آپ کو اس میں اپنی کافی بہتر محسوس کریں گے انشاءاللہ۔